دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی نئی لہر کے خلاف عوامی سطح پر احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب اس احتجاجی سلسلے کا جو طور طریقہ ہے اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن آپ کو یاد دہانی کے لیے اتنا بتا دوں کہ یہ عوامی سطح پہ ہو رہا ہے، یعنی پورے سب لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز میں وہ پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہوتی ہے، سماجی کارکنان، سماجی تحریکیں وہ بھی شامل ہوتی ہے اس میں۔ لیکن اس میں جو اندر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، پشتون نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یا تحریکیں ہیں، وہ اس میں شعوری طور پہ حصہ لیتے ہیں۔ اس میں شعوری طور پہ حصہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصہ بھی لیتے ہیں شعوری طور پہ، اور اس کو آگے بڑھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس سلسلے کو بھی اور جگہوں پہ، مطلب اور ضلعوں میں جہاں پہ نہیں ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی منعقد کرنے کا کوشش کرتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے کام بھی کرتے ہیں۔ دوسری جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں اور سماجی تحریکیں بھی کچھ اس طرح کی ہیں کہ وہ نیشنلسٹ جو نہیں ہیں یا روشن فکر نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس میں حصہ لیتے ہیں، لیکن مقبولیت کی بنیاد پر، مقبولیت کی خاطر، یعنی یہ سلسلہ، یہ احتجاجوں کا سلسلہ اتنا پاپولر ہو چکا ہے، اتنا مقبول ہو چکا ہے کہ ان کو ان کے لیے باہر رہنا، ان احتجاجوں سے اس میں حصہ نہ لینا ممکن نہیں ہے فی الحال۔ تو آگے چل کے پھر کیا ہوتا ہے وہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں پہلے جو ہمارے تجربات ہیں ان بنیادوں پر۔ اب یہ جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان بنیادوں پر، ان تجربات کی بنیادوں پر ہم اندازہ لگائیں گے کہ ریسنٹلی ہمارے پاس پشتون تحفظ موومنٹ کا ایک بڑا تجربہ ہے، پی ٹی ایم۔ اس میں شروع میں سب لوگ تھے، یعنی عمران خان بھی آ کے اس نے بھی تقریر کی کنٹینر پہ چڑھ کے، اور لوگوں نے بھی کی، اور کافی لوگ آئے ہیں اس میں، تو این جی اوز بھی آ گئے، بہت سارے لوگ آ گئے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، پی ٹی ایم کی تحریک آگے بڑھتی گئی، تو یہ سب لوگ علیحدہ ہوتے گئے، کیونکہ پی ٹی ایم نے اپنے منزل کی طرف آگے بڑھنا تھا، تو منزل جو تھا اس میں بڑی تکالیف ہیں، یعنی پشتون کے لیے جو امن اور جنگ کا جو فیصلہ ہے وہ پشتون نے خود کرنا ہے بحیثیت قوم، اور اس میں پھر بہت سارے مسائل تھے۔ اس میں پھر پی ٹی آئی کے لیے یا اور لوگوں کے لیے، جماعت اسلامی کے لیے، جمعیت علماء اسلام کے لیے، نون لیگ کے لیے، اور لوگوں کے لیے اس میں بڑے مسائل تھے، اور ظاہری بات ہے وہ اس پہ نہیں چل سکتے اس کے ساتھ، تو وہ علیحدہ ہوتے گئے کافی سارے لوگ۔ تو آخر میں تو نہیں، سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو پھر جو لوگ رہ گئے تو وہ پیور وہ لوگ رہ گئے، خالصتاً وہ لوگ رہ گئے جو پی ٹی ایم کا وہ منزل ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہیں جس کے لیے وہ نکل چکے تھے، اور ابھی بھی وہ منزل، ابھی بھی وہ اچیومنٹس، ابھی بھی وہ گولز ان کے ذہن میں ہیں۔ اب یہ جو تحریک ہے، یہ ایک تحریک کی شکل کیسے اختیار کرتا ہے، کس موڑ پہ اختیار کرتا ہے، اور اس تحریک کا ایکٹیویزم کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ بعد میں طے ہوگا۔ اس میں مکمل طور پہ عدم تشدد، نان وائلنس کی پرنسپلز پہ آگے بڑھے گا، وہ بھی آگے طے ہوگا، یا کہیں کہیں پہ وائلنس کے چانسز ہیں، وہ بھی آگے طے ہوگا۔ لیکن ابھی تک جو لوگ شامل ہیں، یا خاص کر نیشنلسٹ پارٹیاں جو شامل ہیں، ان کا ماضی میں بھی یہ رواج رہا ہے کہ وہ نان وائلنٹ ہیں، عدم تشدد پہ بیلیو کرتے ہیں، اور اس بنیاد پہ یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آگے بھی چل کر یہ جو احتجاجوں کا سلسلہ ہے یہ آگے بھی چل کر نان وائلنٹ ہی رہے گا۔ تو اس میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیاں جو اس میں ہیں،
ان کا جو حصہ ہے وہ حصہ جو لیتے ہیں تو وہ کیسے ہے. اس میں ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں. ایک مثال سوات کا ہے. سوات میں جب سب لوگ اٹھے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. وہ اولسی پاسون یا احتجاج جو امن کے لیے احتجاج تھا، دہشت گردی کے خلاف احتجاج تھا، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ آئے تو ان کو سٹیج سے اتارا. اور پھر امیر مقام کا بیٹا یا بھائی آیا، اس کو بھی سٹیج سے اتارا. انہوں نے ایک یہ میسیج دینا تھا کہ بنیادی طور پہ آپ یہ جو باقی لوگ ہیں نیشنلسٹ قوتوں، نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹی کے علاوہ، ان کو مطلب میسیج یہ دیا گیا عوام کی طرف سے کہ آپ لوگ بیسیکلی ان پالیسیز کے ساتھ ہیں. اتنے عرصے خاموش رہے ہو، اتنے عرصے پالیسی میکنگ میں آپ نے کوئی بھی اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کیا، کبھی بھی اپوز نہیں کیا کہ یہ نئی لہر جو آنے والی ہے وقت کے باقاعدہ بر وقت لوگوں کو بتایا جا سکے، یا جب پالیسیز بنائی جا رہی ہو تو اس وقت اپوزیشن اپوز کریں، اپوزیشن اختیار کریں. تو یہ نہیں ہوا، تو اس لیے ان کو سٹیج سے اتارا. پھر جانی خیل میں اگر دیکھا جائے، جانی خیل میں عوامی نیشنل پارٹی اور پی ٹی ایم کے جو وہاں پہ نمائندے تھے، منظور پشتین پی ٹی ایم سے اور سردار حسین بابک عوامی نیشنل پارٹی سے، وہ جب وہاں پہ گئے تو ان کی تقاریر دیکھیں. ان کی تقاریر میں جو ان کا جو کانٹینٹ ہے، ان کا جو موقف ہے، ان کا جو سٹینڈ ہے وہ کیسا ہے، اور باقی لوگوں کا سٹینڈ وہاں پہ کیسا ہے. اور وہاں پہ باقی لوگوں نے کچھ وہاں پہ جو مولوی اور باقی لوگ آئے تھے وہاں پہ ملکان وغیرہ، تو انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پہ میوزک، یہ جو ترانے ہیں انقلابی ترانے ہیں، یہ نہ لگائے جائیں، اس پہ پابندی لگا دی. تو یہ بڑا ایک فرق ہے، بہت واضح فرق ہے. اب اس کے علاوہ باجوڑ میں آپ باجوڑ کا جو احتجاج ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں. اس میں جو تقاریر ہیں ان تقاریر کا جائزہ لے لیں. جو تقاریر نیشنلسٹ قوتوں نے کی ہیں، پی ٹی ایم اور عوامی نیشنل پارٹی اور محسن داوڑ، یہ جتنے لوگوں نے وہاں پہ تقاریر کی ہیں اور باقی لوگوں نے جو تقاریر کی ہیں، اس میں کتنا فرق ہے. ان کے کانٹینٹ میں، ان کے موقف میں، ان کے سٹینڈ میں کتنا فرق ہے. یعنی ان لوگوں نے ہر ہر ایشو کی طرف واضح اشارہ کیا. لوگوں مطلب اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیا، طالبان کی طرف اشارہ کیا، اور بھی اگر تخریب کاری کرنے والے لوگ ہیں ان کی طرف اشارہ کیا. لیکن وہاں پہ جو باقی لوگ تھے انہوں نے تقاریر کی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، پی ٹی آئی جو بھی ہیں وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم صرف امن کے لیے لکھے ہیں، تو ہم امن چاہتے ہیں، فوج کے لیے بھی امن چاہتے ہیں، ہم سب کے لیے امن چاہتے ہیں. اب اس میں تو بظاہر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی اس بات میں، لیکن فوج کے لیے امن انہوں نے پھر جب اپنے باتوں میں واضح کیا کہ فوج کے لیے امن کیسے ہوگا، یعنی ہم فوج کے ساتھ لڑیں گے، یعنی فوج کے ساتھ شامل ہو کر دہشت گردوں کے خلاف لڑیں گے. تو اسی کا تو ہم ابھی تک نقصان اٹھا رہے ہیں کہ پہلے جب جو یہ سارے لشکر بن گئے تھے اور ان لشکر نے خود کتنا جرم کیے، کتنا ظلم کیا، اور ان پہ کتنا ظلم ہوا لشکر پہ، یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اور یہ بڑی خوفناک ہماری ایک قسم کی یادداشت ہے. اب یہ جو ایک تو یہ اسپیکٹ ہے جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. دوسرا اسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اس تحریک سے، یہ علیحدہ ہوں گے، کس سٹیج پہ علیحدہ ہوں گے، کیسے علیحدہ ہوں گے، یہ تو وقت بتائے گا. لیکن اتنا ہمیں معلوم ہے کہ جیسے جیسے یہ شدت پکڑے گا، جیسے جیسے یہ اس کے معاملات آگے مزید واضح ہوں گے، تو یہ باقی لوگ جو نیشنلسٹ قوتوں کے علاوہ لوگ ہیں، پی ٹی آئی، نون لیگ اور کاف لیگ اور جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، یہ سب لوگ ظاہری بات
ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھیل رہے تھے، تو ابھی آگے بھی ہوں گے، تو خطرہ تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہے، یا ابھی تک تھا۔ تو اب یہ لوگ ایک سٹیج پہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا تجربہ ابھی ریسنٹلی جو پی ٹی ایم کی تحریک سے کے وقت رہا ہے، کہ لوگ علیحدہ ہوتے رہیں، پھر آخر میں وہ بچ گئے۔ اب جو مسئلہ ہے، یا اس کا ایک اور اسپیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک خدشات ہیں، اور پھر کچھ لوگوں نے مفروضے بنائے ہیں، اور پھر کچھ لوگوں نے پروپیگنڈے بھی بنائے ہیں اس تحریک کے خلاف، اس احتجاجی سلسلے کے خلاف۔ وہ جو خدشات ہیں، ان کے لیے بھی جو مفروضے ہیں، کچھ مفروضوں کے بنیاد پہ جو بات کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، میں صرف اتنا بتا دوں کہ جب بھی پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے تو یہ کچھ ہاف ٹروتھ کی بنیاد پہ، یعنی آدھا سچ ہو، اور پھر آدھے سچ کی بنیاد پر وہ کچھ ایسا اپنی بات گڑھ لیں کہ جو آدھا سچ ہے وہ اتنا سچ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کے دماغوں میں ہوتا ہے، سب لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، اس بنیاد پہ وہ اپنی بات اس میں شامل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پی ٹی ایم کے وقت ایک بات تھا، یہ تھی کہ منظور پشتین ابھی تک زندہ کیوں ہے، منظور پشتین کو ابھی پکڑا کیوں نہیں گیا، منظور پشتین کو ٹارگٹ کلنگ میں مارا کیوں نہیں گیا۔ تو اب یہ بات لوگوں کے ذہن میں کیوں آ گئی، لوگوں نے اس کو سچ کیوں شامل اپنے سچ میں، اپنے حقائق میں کیوں شامل کر دیا؟ کیونکہ اس کے ساتھ ایک یہ حقیقت تھی کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ آج تک تجربہ یہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو مارا بھی گیا ہے، ٹارگٹ کلنگ میں اغوا بھی کیا گیا ہے، اور غائب بھی کیا گیا ہے۔ یعنی ایک باہر ملکوں میں کوئی خواتین اگر گئی ہیں بلوچ، تو ان کو بھی مارا گیا ہے۔ تو اس بنیاد پہ انہوں نے یہ مقدمہ بنایا کہ چونکہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ سٹرونگ ہے، کسی کو بھی مار سکتا ہے اپنے خلاف آواز اٹھانے والے کو، تو منظور پشتین پھر کیا چیز ہے، اس کو کیوں نہیں مارا؟ تو یہ آدھے سچ کی بنیاد پر تو اب مقدمہ کیا بنائے کہ منظور پشتین اسٹیبلشمنٹ کا ہی بندہ ہے۔ پی ٹی ایم اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا ایک تحریک ہے، ایک ڈرامہ ہے۔ تو یہ ہم نے پہلے فیس کیا ہے۔ تو اب یہ جو ابھی سلسلہ شروع ہے تحریک احتجاجوں کا، اس کے متعلق یہی بیانیہ لے کے آگے جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ پہلا حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے جب شروع کے دنوں میں یا تھوڑا سا آگے چل کے اس پہ مقدمات بنے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، مارے بھی گئے لوگ، ارمان لونی اور باقی لوگ مارے بھی گئے، اغوا بھی ہوئے ہیں، اور ابھی تک جیلوں میں بھی ہیں، علی وزیر وغیرہ۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ اپنے خلاف بات کرنے والوں کے ساتھ یہ حشر کرتا ہے۔ تو یہ جو ابھی احتجاج کرنے والے لوگ ہیں، ابھی تک ان پہ مقدمہ کیوں نہیں بنا؟ تو یہ جو مفروضے، یہ جو خدشات ہیں، یا یہ جو چیزیں ہیں، یہ ان بنیادوں پہ بنتا ہے کہ تھوڑے سا اس میں حقیقت ہوتا ہے، اور حقیقت کی بنیاد پہ اپنی کوئی من گھڑت بات ڈال دیتے ہیں، تو اس کا ایک پروپیگنڈا بن جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، سب کو ایک کہنے کے لیے بات مل جاتی ہے۔ لیکن یہ جو احتجاجوں کا سلسلہ ہے، اس نے آگے چل کے شدت پکڑنی ہے، شدید ہونا ہے، ظاہری بات ہے، کیونکہ ابھی تک انٹیلیجنس بیس آپریشن شروع ہو رہے ہیں، ابھی تک فوج کی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے، ابھی تک بارڈر پہ، ڈیورنگ لائن پہ مسائل حل نہیں ہوئے، ابھی تک لوگوں کے روزگار کے مسائل حل نہیں ہوئے، ابھی تک وہاں پہ بازاروں کے مسائل حل نہیں ہوئے، ابھی تک وہاں پہ بنیادی حقوق کے مسائل ہیں، ابھی تک مسنگ پرسنز کے مسائل ہیں۔ تو ان تحریک اس احتجاجی سلسلوں نے ضرور شدت پکڑنی ہے۔ تو جیسے جیسے شدت پکڑے گا، تو ظاہری بات ہے
یہ مقدمے اور یہ باقی مسائل بھی آئیں گے، تو پھر لوگ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا احتجاجی سلسلہ ہے، یہ سرکاری احتجاجی سلسلہ ہے، یہ ووٹ کی خاطر احتجاجی سلسلہ ہے، کیونکہ اس میں جیل نہیں ہے، دھمکیاں نہیں ہے، اور اس میں ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے۔ تو اللہ کرے نہ ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ یہ تحریک اتنی مضبوط ہو کہ ریاست بھی خوفزدہ ہو جائے، کسی کے خلاف مقدمہ نہ بنائے، اور ریاست بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، اور جو آئینی حقوق ہیں دے دے لوگوں کو، اور جو ابھی تو ترامیم کے بنیاد پر اب ریسنٹلی جو حقوق آئے ہیں پختونوں کے یا صوبوں کے ہاتھ، وہ بھی اس سے بھی انکار کیا جا رہا ہے۔ تو میں تو چاہتا یہ ہوں کہ چھپ چھاپ ریاست سارے حقوق، آئینی حقوق پشتون قوم کو دے دے، اس صوبے کو دے دے، خیبر پختونخوا کو۔ اگر نہیں دے رہے ہیں تو آگے سلسلہ شدید سخت ہوتا جائے گا، اور اس میں اور لوگ آئیں گے، شامل ہوں گے۔ وہ لوگ میں بتا رہا ہوں کہ جو نیشنلسٹ ہوں گے، وہ لوگ جو قوم پرست ہوں گے، وہ لوگ جو پشتونوں کے اختیار کی بات کر رہے ہیں، وسائل کی بات کر رہے ہیں، مسائل کی بات کر رہے ہیں، اس میں اور آگے یہ لوگ شامل ہوتے جائیں گے۔ اور یہ جو ووٹ کی خاطر پاپولزم کی بنیاد پہ یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا رستہ لینا ہے، وہ نکلتے جائیں گے، اور مزید یہ ایک خالص شکل اختیار کرے گی۔